نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، ضروری اور لازم قرار دیا، اور آگے فرمایا یہ کیوں لازم قرار دیا؟ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، کہ رمضان کے اندر انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان سے کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے بعض دفعہ انسان جھوٹ بول دیتا ہے روزہ رکھ کر، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، آنکھ سے گناہ ہو گیا، کان سے غیبت سن لی، گانا سن لیا، اسی طرح مختلف انسان سے لغزشیں اور کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے کہ تاکہ میرے بندے سے جو کمیاں ہو گئی روزے میں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں روزے میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو واجب کر دیا تاکہ یہ صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ ادا کرنے کے بعد روزے میں ہونے والی کمیاں اور کوتاہیاں بھی اللہ اس کے ذریعے پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری حکمت بیان فرمائی وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو غریب لوگ ہیں، نادار ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، جن کے پاس عید کی خوشیاں خریدنے کے لیے، عید کی چیزیں خریدنے کے لیے کوئی مال نہیں ہے، اسی طرح پیسے نہیں ہیں، اور اسی طرح اور اسباب نہیں ہیں، اللہ نے اس لیے بھی صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا کہ تاکہ جو غرباء لوگ ہیں، مساکین لوگ ہیں، وہ بھی عید کی خوشیاں خرید سکیں، عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو دو حکمتیں فرمائی، ایک تاکہ روزوں میں کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں، اور دوسری حکمت صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کی یہ بیان فرمائی تاکہ غریبوں کی دیکھ بھال ہو سکے، اور غریبوں کے لیے عید کے لیے اسی طرح دوسرے اسباب پیدا کیے جا سکے۔ اب صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اور اس کے علاوہ چند لوگ ایسے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن ان پر صدقۃ الفطر واجب ہے، جس کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے ہوں، ضرورت سے زائد گھر ہوں، کو ضرورت سے زائد بائک ہے، ضرورت سے زائد جوتے ہیں، اور وہ ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے۔ آج کل جیسا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت چل رہی ہے 1,71,000 روپیہ، اس کے بقدر ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، اور اسی طرح ضرورت سے زائد سامان ہے کہ جس کی قیمت 1,71,000 کو پہنچ جاتی ہے، تو فرمایا اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور اب صدقۃ الفطر کس کی طرف سے ادا کرنا ہے؟ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، گھر کا ولی ہوتا ہے، اور گھر کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے، وہ کن لوگوں کی طرف سے ادا کرے گا؟ تو فرمایا یہ چھوٹی اولاد کی طرف سے ادا کرے گا۔ جو نابالغ اولاد ہے اس کا صدقۃ الفطر بھی گھر کے بڑے پر، گھر کا جو ولی ہے اس پر ذمہ ہے، بیوی کا خامن پر ذمہ نہیں ہے۔ اگر ادا کر دے تو بہت اچھی بات ہے، بیوی پر تب لازم ہوگا جب وہ صاحب نصاب بن جائے گی، تب اس پر لازم ہوگا۔ اگر خامد اس کی طرف سے ادا کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ادا کر سکتا ہے۔ بڑی اولاد جو بالغ اولاد ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر خود صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب باپ پر اور گھر کے ولی پر واجب نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ان پر واجب ہی نہیں ہے۔ اب صدقۃ الفطر کن چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیں۔ صدقۃ الفطر 4 چیزوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش، نمبر 4 کھجور۔
ان چاروں سے صدقۃ الفطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر گندم دینی ہے تو 2.25 کلو صدقۃ ایک فرد کے بدلے میں دے دی جائے۔ اگر جو کشمش اور کھجور دینی ہے تو 3.5 کلو ایک فرد کی طرف سے، ایک فرد کا صدقۃ الفطر کے اعتبار سے ادا کی جائے، یا تو گندم، جو اور کشمش ادا کر دیے جائیں، یا پھر گندم کی جو قیمت بنتی ہے 2.25 کلو کی جو قیمت بنتی ہے، اسی طرح کھجور کی جو 3.5 کلو کی جو قیمت بنتی ہے، کشمش کی اور جاؤ کی جو 3.5 کلو قیمت بنتی ہے، وہ ادا کر دی جائے۔ صدقۃ الفطر کب واجب ہوتا ہے؟ جیسے ہی عید کی فجر یعنی صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو اس وقت صدقۃ الفطر واجب ہو جایا کرتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اور اگر جو ہے رمضان المبارک ہی میں ادا کر دیا جائے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے یا دوسرے عشرے یا تیسرے میں ادا کر دیا جائے، تاکہ جن کو دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت کی چیز خرید سکیں، اپنے ضرورت کا سامان خرید سکیں، وہ اب یہ عید تک انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ ہمیں کوئی صدقۃ الفطر دے گا تو ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دوسرے عشرے ہی میں ادا کر دیا جائے تاکہ غریب آدمی اپنی ضرورت کا سامان لے سکے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا نہیں کر سکا صدقہ فطر، اب اس کو چاہیے کہ بعد میں ادا کرے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ عید کی نماز گزر گئی ہے، اب اس کا وجوب ساقط ہو گیا، اب یہ ادا نہیں کرنا، بلکہ یہ بدستور واجب رہے گا۔ جب تک ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ واجب رہے گا۔ اگر کوئی پہلے آدمی ادا نہ کر سکے تو اس کو چاہیے بعد میں ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔